محمد زبیر صاحب اس اجلاس کے میزبان علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب اور اجلاس میں شکرا تمام وہ شرکاء کرام جو مختلف تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں یا انفرادی حیثیت میں شامل ہیں، سب کے حضور اپنا سلام پیش کرتا ہوں اور ذرا تاخیر سے آنے پر معذرت خواہ بھی۔ یہ اجلاس جس ایجنڈے پر بلایا گیا ہے، چونکہ پارلیمنٹ میں بھی اور پارلیمنٹ سے باہر بھی ہم ان معاملات سے وابستہ رہے ہیں، اپنی بساط کے مطابق جو ہم سے بن پڑا وہ کیا۔ کہیں پر کچھ کامیابی ملی اور کہیں پر کامیابی نہیں مل سکی۔ سب سے پہلے میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ 26ویں آئینی ترمیم جب حکومت کی طرف سے پیش کی گئی تو اپنے اصلی مسودے کے اعتبار سے وہ کسی بھی قیمت پر قبول کرنے کے قابل نہ تھا۔ ایسے وقت میں جب وہ اپنا ایجنڈا پائے تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ان پر بڑی عجلت بھی سوار ہوتی ہے، اور وہ ہم سے تقاضا کر رہے تھے کہ ہم 2-3 گھنٹوں کے اندر اندر حمایت کا بھی اعلان کر دیں اور اس کو ووٹ بھی دے دیں۔ لیکن ہم نے مسودہ حاصل کرنے کے بعد 1 مہینہ سے زیادہ حکومت سے بات چیت کی اور اس ترمیمی مسودہ میں سے تقریباً 35 نکات سے ہم نے حکومت کو دستبردار ہونے پر آمادہ کیا۔ جس وقت 35 نکات سے وہ دستبردار ہوئے تو یہ مسودہ 21 یا 22 نکات پہ آ کے منحصر ہوا۔ اس کے بعد ہم نے اس میں کچھ اضافے تجویز کیے جو قبول کیے گئے۔ وفاقی شرعی عدالت نے سود کے خاتمے کا فیصلہ دیا تھا اور اس کے لیے آخری تاریخ 31 دسمبر 2027 مقرر کی تھی۔ کورٹ کے اس فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے باقاعدہ دستور میں لکھا گیا 26ویں ترمیم کی روح سے کہ 1 جنوری 2028 سے پاکستان کے اندر سود مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ اتنی مہلت مختلف اداروں میں جہاں سودی کاروبار ہوتا تھا یا اس کا پورا نظام کار سود پر مشتمل تھا، اس سے ایک نئے نظام کی طرف پلٹنے میں اداروں نے جو مہلت مانگی تھی، عدالت نے اسی مہلت کی بنیاد پر ان کو مہلت دے دی تھی۔ تو ہمیں اس لیے 1 جنوری 2028 کا لفظ آئین میں ڈالنا پڑا۔ اس پر بھی ہم سب کو نظر رکھنی چاہیے کہ بالفرض حکومت اپنے وعدے پہ قائم نہیں رہتی۔
اور اگر ہم اس پہ کورٹ میں گئے تو وفاق کے لیے، حکومت کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ وہ اپنے آئین کے خلاف اپنا اٹارنی جنرل پیش کرے اور اس میں وہ وہاں پر اس کا دفاع کر سکے۔ اسی طریقے سے وفاقی شرعی عدالت بظاہر تو ایک عدالت ہے، لیکن اس کے فیصلوں کی حیثیت یہ ہے کہ اگر وہ فیصلہ دے دے، کوئی بھی آدمی اس کے خلاف اپیل سفید کاغذ پر لکھ کر بھی سپریم کورٹ میں یا شریعت اپیلٹ بینچ میں پھینک دے تو فیصلہ اسی وہ خود بخود معطل ہو جاتا ہے، اور پھر اس پر نظر ثانی یا اس اپیل کو سننے کے لیے کوئی قید نہیں ہے وقت کی۔ چنانچہ قیامت تک بھی اگر ہم عدالت چاہے کہ ہم اس کو نہیں سنتے تو اس کی کسی فیصلے پر اپیل نہیں سنی جا سکتی۔ لیکن اس ترمیم میں یہ ہوا کہ وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ اگر اس کے خلاف اپیل کی گئی تو زیادہ سے زیادہ مدت 1 سال کی ہوگی۔ اگر 1 سال کے اندر اس اپیل پر فیصلہ نہ آیا تو پھر وہ اپیل خود بخود خارج ہو جائے گی اور وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ فوری طور پر باقاعدہ مستقلاً نافذ العمل ہو جائے گا۔ تو اس کے فیصلے میں تھوڑی سی ایک اطمینان ڈال دیا کہ آپ کا فیصلہ ضائع نہیں جائے گا، آپ کا فیصلہ برقرار رہے گا۔ وفاقی شرعی عدالت میں اس شرعی عدالت کا کوئی جج اپنی عدالت کا چیف جسٹس نہیں بن سکتا تھا، باہر سے کسی ریٹائرڈ جج کو لا کر اس کا چیف بنا دیا جاتا تھا۔ ابھی اس ترمیم کے ذریعے آئینی طور پر طے کر لیا گیا ہے کہ باقاعدہ اسی عدالت کا جج اسی عدالت کا چیف جسٹس بن سکے گا۔ ظاہر ہے ججوں کو بھی تو ایک عزت چاہیے نا، جب اس کو پتہ ہو کہ اس عدالت میں میرے لیے کوئی توقیر نہیں ہے، میرے لیے کوئی مقام نہیں ہے، تو دلچسپی بھی کم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات اسمبلی میں پیش تو ہوتی تھی، لے ہو جاتی تھی، پھر اس کے بعد کمیٹی میں چلی جاتی تھی، اور کمیٹی میں ڈمپ ہوتی رہتی ہیں۔ اب بھی میرے خیال میں کمرے بھرے ہوئے ہوں گے، اور کسی قسم کا کوئی ڈیبیٹ آج تک ایوان میں نہیں ہو سکا ہے۔ اب آئینی طور پر یہ طے کر لیا گیا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات باقاعدہ بحث کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ تو ہم نہیں کر سکتے تھے کہ جو سفارشات آئیں گی وہی قانون ہوگا، کیونکہ قانون سازی کا حق بہرحال پارلیمنٹ کو ہے، لیکن یہ کہ ڈیبیٹ کے لیے پیش ہو ایوان میں، ظاہر ہے اتفاق رائے نہ ہو سکا تو ایوان تقسیم ہو جائے گا، ایک فریق جو ہے وہ قانون سازی پہ اصرار کرے گا، اور بالآخر ان سفارشات کی اساس پر قانون سازی کا آغاز ہو جائے گا۔ کوئی نیا مسئلہ درپیش ہو جائے جس کا تعلق شریعت کے ساتھ ہو تو اس کو اسلامی نظریاتی کونسل میں بھیجنا، اس کے لیے 40% پر اسمبلی کے ووٹوں کی ضرورت ہوتی تھی، اب اسے کم کر کے 22% پہ لا دیا گیا ہے۔ یعنی پہلے 100 میں 40 ممبران کی منظوری، اور اب 100 میں 22 ممبران کی منظوری کے بعد کوئی نیا مسئلہ قانون کے حوالے سے آیا تو اسلامی نظریاتی کونسل میں بھیجا جا سکے گا۔ تاہم قانون سازیاں ہوتی ہیں، جیسے آپ حضرات ابھی بحث کر رہے تھے، 18 سال سے کم عمر کے لڑکا لڑکی اگر وہ نکاح کرتے ہیں تو وہ سزا کے مستحق ہوں گے، نکاح خان سزا کا مستحق ہوگا، والدین سزا کے مستحق ہوں گے، گواہ سزا کے مستحق ہوں گے،
اگر اس نکاح میں کسی نے کردار ادا کیا ہوگا، اس پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے ضرور ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ یہ کس کا ایجنڈا ہے دنیا میں کہ جو جائز نکاح کے لیے تو رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے، اور جب جائز نکاح کے لیے رکاوٹیں پیدا ہوں گی تو بے راہ روی کے لیے راستے کھلیں گی۔ وہاں پر تو جنرل مشرف صاحب کے زمانے میں ترمیم ہوئی، حقوق نسوان کے نام سے ایک بل آیا، پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو ووٹ دے کر 2/3 اکثریت مہیا کی، اور زنا بالرضا کو پروسیجر کے حوالے سے، کچھ آئینی ترامیم کے حوالے سے اس کے لیے سہولتیں مہیا کر دی گئی۔ یہ کیسا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے کہ جس میں زنا کی ایک صورت جو زنا بالرضا کہلائے، وہاں تو اس کے لیے سہولتیں مہیا کی جائیں، اور جائز نکاح کے لیے مشکلات پیدا کی جائیں۔ غیرت کے نام پر قتل بالکل ناجائز ہے شرعی لحاظ سے، مجھے اس میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی تردد نہیں، لیکن قانون بناتے وقت عوام کے نمائندے اپنی سوسائٹی کو بھی دیکھتے ہیں، اس سوسائٹی کے مزاج کو بھی پرکھتے ہیں، اس کے ویلیوز کا بھی احترام کرتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم یہاں سے ان کو گالیاں دے رہے ہیں اور وہاں سے وہ ہمیں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے قانون سازی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو سوسائٹی کے اپنے اقدار ہیں، چاہے جاہلانہ ہیں، چاہے جو کچھ بھی ہیں، لیکن ہمیں سب چیزوں کو مد نظر رکھ کر ایک متوازن قانون سازی کی طرف جانا ہوگا۔ یہ بھی بالکل غلط ہے کہ زنا کے لیے تو آپ سہولتیں مہیا کریں اور جائز نکاح کے لیے آپ مشکلات پیدا کریں۔ یہ کون سا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے؟ تو یہاں پر بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے ہمارے لیے، جس کو ہم نے اس حوالے سے سوچنا ہوگا۔ جہاں تک دینی مدارس کا ایجنڈے میں ذکر ہے، ظاہر ہے مدارس سے متعلق جو رجسٹریشن اور بینک اکاؤنٹس کے حوالے سے قانون سازی ہوئی ہے، تو اس حوالے سے میں معزز اراکین کو آگاہ کر دوں کہ الیکشن سے پہلے اتحاد تنظیمات مدارس کی قیادت کی میٹنگ ہوئی تھی حکومت کے ساتھ۔ اس میں اتحاد تنظیمات مدارس نے 1860 کی سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹریشن کا مطالبہ کیا، لیکن ساتھ ہی حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ نہیں، وزارت تعلیم کے تحت جو ڈائریکٹریٹ ہے وہاں پر بھی رجسٹریشن ہوئی ہے اور بہت سے مدارس کی ہوئی ہے۔ مدارس کو تقسیم کیا گیا، تنظیمات کو تقسیم کیا گیا، اور اس طرح رجسٹریشن کے 2 راستے کھولے گئے۔ اس بات پر اتفاق ہوا کہ مدارس کو اختیار ہوگا کہ وہ اپنی رجسٹریشن کہاں کرانا چاہتے ہیں، 1860 کی سوسائٹی ایکٹ کے تحت یا وفاقی وزارت تعلیم کے ڈائریکٹریٹ جنرل کے تحت۔ اتفاق رائے کے باوجود قانون سازی نہیں ہو سکی۔ کہاں سے روکی گئی وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے دوران ہم نے پھر یہ موضوع اٹھایا کہ مدارس کی مشکل کو حل کرو۔ چنانچہ مسودہ ہم نے نہیں بنایا تھا، مسودہ حکومت نے بنایا تھا، اور حکومت کے بنائے ہوئے مسودے کو ہم نے قبول کیا تھا۔ اگر حکومت نے از خود اس بل میں وفاقی وزارت تعلیم کے ڈائریکٹریٹ جنرل کا تذکرہ نہیں کیا تو ہماری کون سی ذمہ داری تھی کہ ہم پیٹتے رہیں کہ بھئی ان کو بھی شامل کرو، ان کو بھی شامل کرو؟ ہمارے نزدیک تو وہ ڈمی ہیں،
بل پاس ہو گیا، چیخ و پکار اٹھی کہ ہم کہاں جائیں، ہم کہاں رجسٹریشن کریں، ہم نے تو وہاں رجسٹریشن کی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ۔ پھر انہوں نے میٹنگ بلائی، ہم نے کہا کہ پہلے چونکہ یہ ایکٹ بن چکا ہے لہذا اس ایکٹ کا پہلے گزٹ ہونا چاہیے، جب اس کا گزٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم سے بات کریں، کیونکہ اسمبلی نے پاس کیا ہے، پریزیڈنسی میں کیا ہے، پریزیڈنسی کو 10 دن کے اندر اندر اس پر دستخط کرنے چاہیے، ورنہ خود بخود وہ ایکٹ بن جاتا ہے۔ اب وہ ایکٹ بن چکا ہے، گزٹ کیوں نہیں ہو رہا اس کا؟ چنانچہ پہلے اس کا گزٹ کرایا گیا، گزٹ کرانے کے بعد پھر انہوں نے میٹنگ بلائی اور کہا جی وہ مدارس جو پیٹ رہے ہیں چیخ رہے ہیں کہ ہم کہاں جائیں گے، تو ان کے لیے گنجائش، یقین جانیے ہم نے اخلاقی طور پر کہ الیکشن سے پہلے والے میٹنگوں میں ہم نے اس پر ہاں کر دیا تھا، اخلاقی طور پر ہم سمجھ رہے تھے کہ اب بھی ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایک دفعہ ہم ہاں کر چکے ہیں تو اب ہمیں ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ ان کو شامل کیا گیا، نیا ڈرافٹ بنایا گیا اور اس ڈرافٹ کو بطور آرڈیننس کے جاری کیا گیا۔ آرڈیننس جاری ہوتا ہے اس وقت جب پارلیمنٹ نہیں موجود، جب پارلیمنٹ آ جاتا ہے تو پھر وہ قانون سازی کے لیے آتا ہے۔ یہاں پارلیمنٹ میں وہ آرڈیننس آیا لیکن قانون سازی نہیں ہوئی، اس آرڈیننس کو 120 دن کی توسیع دی گئی۔ اب آپ اس حوالے سے خود سوچیں کہ ہمارے حکمران اور ان غلام گردشوں میں رہنے والے لوگ ہمارے دینی مدارس اور اداروں کے بارے میں کیا سوچ اور کیا ذہنیت رکھتے ہیں۔ تو یہ بات بھی بہرحال ایکٹ بھی ہو چکا ہے، ایکٹ کے بعد آرڈیننس بھی آ چکا ہے، آرڈیننس ابھی تک جو ہے وہ زیر عمل ہے لیکن اسلام آباد کی حد تک ہے، کیونکہ آرڈیننس جو ہے اس کا وفاق سے تعلق ہے، صوبوں کا ابھی قانون سازی نہیں۔ اب ہمارے لوگ جاتے ہیں رجسٹریشن کے لیے، چاہے اسلام آباد میں جائیں، ڈپٹی کمشنر کون ہوتا ہے جو میرے مدرسے کے محتمم کو یا اس کے ناظم کو کہتا ہے کہ جاؤ اور وزارت تعلیم کی اپنے آپ کو رجسٹر کراؤ، جبکہ وہ کہتا ہے کہ میرے کاغذات تو قانون کے مطابق ہیں، میں تو آپ کی قانون سازی کے تحت آیا ہوں۔ عمل درآمد کی صورتحال یہ ہے میرے دوست، اس طرح ناپاکیزہ قسم کے سوچ، بین الاقوامی دباؤ، ان کے اثر رسوخ وہ قابل قبول ہے، لیکن اپنے ملک میں تعلیمی اداروں کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں۔ تعلیم ایک بنیادی حق ہے جس کو اقوام متحدہ کی قرارداد انسانی حقوق کا چارٹر بھی تسلیم کرتا ہے، جنیوا انسانی حقوق کا چارٹر بھی تسلیم کرتا ہے، اور کسی پر یہ قدغن نہیں لگاتا کہ تم نے یہ پڑھنا ہے یا یہ نہیں پڑھنا۔ تو یہ مسئلہ بھی میں نے کہا کچھ یقیناً آپ حضرات نے اس پر بحث کی ہوگی، لیکن کچھ چیزیں جو ہمارے مد نظر تھی میں آپ کے علم میں ان چیزوں کو لا سکوں۔ جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے، جس وقت افغانستان پر امریکہ کا حملہ ہوا 9/11 کے بعد، اور اس زمانے میں جب خطے میں ایک فکری اور نظریاتی تصادم آیا تو اس وقت متحدہ مجلس عمل موجود تھا اور اس نے ایک موقف لیا۔ لیکن ہر چند کہ ہم امریکی جارحیت کے خلاف تھے، ہم جیلوں میں گئے، لیکن پاکستان کے اندر مسلح جنگ، اس کو علماء کرام نے اجماعی طور پر مسترد کیا، اور میں اس کی 2-3 مثالیں پیش کروں گا۔ بذات خود جمعیت علماء اسلام نے پشاور میں، کوئٹہ میں علماء کرام کی کنونشنز کیے، ہزاروں کی تعداد میں علماء کو بلایا، اور ان سب نے مسلح جنگ کو مسترد کیا۔
آئین کے ماوراء تمام اقدامات کو مسترد کیا. تمام مکاتب فکر پر مشتمل سربراہی اجلاس لاہور میں منعقد ہوا. صاحبزادہ ابوالخیر صاحب کی صدارت میں ہوا تھا. مسودہ میں نے لکھا تھا اور یہ وہ اجلاس تھا، اگر آپ حضرات کو یاد آتا ہو، سرفراز نعیمی شہید اس میں شریک تھے. اس وقت مسودہ تشکیل دینے میں بھی وہ موجود تھے اور سب نے اکابر اور اسلاف کے مشترکات سے ہٹ کر اقدامات کی مخالفت کی. اور جو آئین کہتا ہے وہ ٹھیک ہے. ہم اس وقت سے پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. میرے علم میں ہے وفاق المدارس العربیہ کے 150 علماء کرام لاہور میں جمع ہوئے. فقہاء علماء کرام پورے معیارات کے ساتھ وہ جمع ہوئے اور انہوں نے پاکستان کے اندر دینی مقاصد کے لیے اسلحہ اٹھانے کو غیر شرعی تک قرار دیا تھا. میرے خیال میں دوسرے مکاتب فکر نے بھی یہ کام کیے. یہاں اتفاق رائے ہے اس بات پر. سوال یہ ہے کہ یہاں پر اس مسلح تنظیم گردی کے خلاف فوج نے آپریشن کیا. سوات سے لے کر وزیرستان تک لوگوں نے علاقے خالی کیے، اپنے ملک میں مہاجر ہوئے، 10 سال تک اپنے گھروں سے باہر رہے اور وہ لوگ اب بھی ملک کے اندر مہاجر ہیں، چاہے خیبر پختونخوا کے اندر ہوں، چاہے پنجاب میں ہوں، چاہے سندھ میں ہوں. بہت بڑی تعداد آج بھی اپنے گھروں کو نہیں جا سکی. دعویٰ کیا ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ کیا. آج دہشت گردی کا خاتمہ بہت دور کا لفظ ہے. میں بڑے دعوے اور وثوق کے ساتھ کہتا ہوں اور اپنے مشاہدات کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ حکومت نام کی رٹ موجود نہیں ہے، نہ بلوچستان میں نہ خیبر پختونخوا میں. سورج غروب ہوتا ہے، مکمل سڑکیں اور علاقے مسلح گروہوں کے ہاتھ میں ہوتی ہیں اور صبح سورج کے طلوع ہونے تک اس کے ہاتھ، اور دن کے ٹائم میں بھی نکل آتے ہیں. باقاعدہ تصویریں بنا کر ویڈیو بنا کر وائرل کرتے ہیں کہ دیکھو ہم ہیں میدان میں. اب لوگوں پر دباؤ ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، آپ دوبارہ شہر خالی کریں. بابا ہم تو خالی کر چکے ہیں اور ابھی تک خالی ہیں. اگر یہ افغانستان گئے تھے، گئے کیوں، کیسے اور واپس کیسے آئے؟ اب اگر ریاست اپنی ناکامیوں کا بوجھ بھی ہم پہ ڈالتا ہے، اپنی ناکامیوں کا بوجھ بھی عوام پہ ڈالتا ہے، تو اس سے بڑی بے انصافی اور نہیں. لہذا میرے نزدیک ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہمارے لا انفورسمنٹ کے ادارے اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ یہ بدامنی ان کی نااہلی کی وجہ سے. اب میں اس کو نااہلی کہوں یا شعوری طور پر ایسا کیا جا رہا ہے کہ اگر انڈیا سے لڑائی ہوتی ہے تو اتنے بڑے انڈیا کو 4 گھنٹوں میں لپیٹ دیا گیا اور یہ 40 سال سے ہمارا خون بہا رہے ہیں. ان کے مقابلے میں ہم پر قربانیاں دے رہے ہیں اور قربانیاں دے رہے ہیں. یہ لفظ قربانی بھی کوئی عجیب سی چیز بن گیا ہے کہ مسلح گروہ بھی کہتے ہیں ہم نے قربانی دی ہے اور ہم بھی کہتے ہیں ہم نے قربانی دی ہے. قربانی کا سہارا لے کر اپنے آپ کو برحق ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر گروہ کہتا ہے میں نے قربانی دی ہے، باطل بھی کہتا ہے میں نے قربانی دیا ہے، حق والا بھی کہتا ہے میں نے قربانی دی ہے. یہ کون سی دلیل ہے؟ بات تو یہ ہے کہ قوم کہاں کھڑی ہے اور تمہاری ذمہ داریاں کیا کر رہی ہیں. تو اس اعتبار سے بھی اس دہشت گردی کا سدجواب ضروری ہے. ہمیں واضح موقف جس طرح اس دن لیا تھا آج بھی لینا چاہیے، جرأت مندانہ لینا چاہیے کہ تمام مکاتب فکر، علماء،
مفکرین پاکستان کے اندر دینی مقاصد کے لیے صحیح لیکن مسلح جدوجہد کے ذریعے سے نہیں. جہاں تک فلسطین اور کشمیر کا تعلق ہے، پہلے اگر ہم کچھ کشمیر کے بارے میں بات کر لیں. میں کشمیر کا کوئی 8-9 سال تک چیئرمین رہا ہوں. جس طرح تدریجی طور پر پاکستان مسئلہ کشمیر سے پیچھے آتا رہا ہے، وہ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہوتا رہا ہے. لیکن ان کے لیے بہت بڑا پردہ تھا. فضل الرحمان کمیٹی کا چیئرمین ہے، اس نے کشمیر کے لیے کیا کیا. اور مزہ خیز حد تک بتا دوں آپ کو کہ صدر آزاد کشمیر میرے ایک ساتھی سے کہتا ہے فضل الرحمان نے کشمیر کے لیے کیا کیا. بابا تم صدر آزاد کشمیر ہو، اپنے سے سوال کر لو. کمیٹی کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک سفارشی قسم کی حیثیت ہے اس کی، لیکن پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. بس کشمیر کے حوالے سے ہمارا ایک ریاستی موقف ہے. ریاستی موقف بڑا واضح اور غیر مبہم ہوا کرتا ہے. کوئی اسے اتفاق کرے، کوئی اسے اختلاف کرے، لیکن ریاست اپنے موقف میں کبھی ایک ذرہ برابر ابہام نہیں چھوڑتا. اور ہم سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل کا موقف رکھتے تھے. ظاہر ہے 48 سے لے کر 49 سے لے کر اب تک یہ مسئلہ اتار چڑھاؤ نشے و فراز کا شکار تو رہا، لیکن اس بنیادی موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. یہاں سے کس طاقت نے، کس کی شہ پر یہ نظریہ پیش کیا گیا کہ مسئلہ کشمیر اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے. کشمیر کو جنرل مشرف نے کس بنیاد پر یہ کہا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں سے انحراف کیا جا سکتا ہے؟ ہر چند وہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھا، ہر چند وہ ملک کا صدر مملکت تھا، لیکن ریاست کے موقف سے اس طرح انحراف کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہوا کرتی. ہم نے یہ ساری باتیں کھل کر کی اور بالآخر ہم نے وہ حالات بنائے جب پورے کشمیر جہاد کونسل کو بلا کر ایک انگلی کے اشارے سے کہا گیا کہ خبردار اگر آج کے بعد تم نے کشمیر کی طرف آنکھ پھیرنے کی بھی کوشش. باقاعدہ ریاستی طور پر ان کو آگاہ کیا گیا. اگر ان افراد میں سے کوئی یہاں موجود ہوگا تو یقیناً گواہی دے گا. اور جب ہندوستان نے آرٹیکل 370 کا خاتمہ کیا، قانون نمبر 85 کا خاتمہ کیا، کشمیر کے خصوصی سٹیٹس کا خاتمہ کیا، تو ہمیں اسمبلی کے اندر قرارداد میں یہ لفظ ڈالنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی کہ آرٹیکل 370 کا ذکر کیا جا سکے. اب بتائیں ہم پردے کے اوپر سے کیا کر رہے ہیں اور پردے کے نیچے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا آپ اس دو رخی میں کسی کشمیری کا اعتماد برقرار رکھ سکتے ہیں؟ چنانچہ ایک ایسا موقف جس کا کہ تقسیم ہند سے کوئی تعلق نہیں، وہ موقف پروان چڑھا، خود مختار کشمیر کے نعرے لگے اور لوگوں نے، نوجوانوں نے اس پر اپنی رائے دی. ہم کس حد تک اس کو کنٹرول کر رہے ہیں کچھ علم نہیں. دوسری طرف ہم نے
فاٹا کا انضمام کیا. آپ شاید مجھ سے اتفاق نہ کریں، لیکن ہم علی وجہ البصیرت سمجھ رہے تھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. فاٹا کے اسٹیٹس کو ختم کر کے کشمیر کے اسٹیٹس کو ختم کرنے کے لیے راستہ ہموار کیا جا رہا ہے. خطے میں امریکہ کے عالمی ایجنڈے کے تحت جغرافیائی تبدیلیوں کا آغاز کیا جا رہا ہے. اس سے سب کچھ کہنے کے باوجود نہیں سنی گئی. آج وہی حکومت پشاور میں بیٹھ کر قبائلی جرگے کے سامنے کہتی ہے کہ لگتا ہے انضمام کا تجربہ ناکام ثابت ہوا، ہم کمیشن بناتے ہیں تاکہ اس پر دوبارہ غور کیا جا سکے. کیسے دوبارہ غور ہوگا؟ اب تو اگر آپ انضمام کو توڑیں گے تب بھی صوبائی اسمبلی سے 2/3 اکثریت منظور کرنی ہوگی قرارداد، اور وفاق سے بھی آپ 2/3 اکثریت ترمیم لانی ہوگی. اگر آپ اس کو دوبارہ صوبہ بنائیں گے الگ سا، پھر بھی ان مراحل سے گزرنا پڑے گا. اگر آپ اس کو صوبے کا سٹیٹس دیں گے تب بھی ان مراحل سے گزرنا پڑے گا. اب تجربہ بھی ناکام، پیچھے جانے کا راستہ بھی نہیں رہا. قبائل کدھر جائیں گے؟ در بدر ہی کی زندگی گزار رہے ہیں، اپنے گھروں میں مر رہے ہیں. ڈرون حملے فوج کی طرف سے بھی ہو رہے ہیں، طالبان کی طرف سے بھی ہو رہے ہیں. ان کے پاس بھی ڈرون صلاحیت موجود ہے. اس میں بھی شہری مرتے ہیں، اس میں بھی شہری مرتے ہیں، بچے مرتے ہیں. اس ساری صورتحال سے ہم نمٹ رہے ہیں. رہی بات فلسطین کی، کچھ لوگ اس کو زیر بحث لاتے ہیں 2023 کے 7 اکتوبر کے حملے سے. یہ غلط نتیجہ ہے. اسرائیل اور فلسطین روز اول سے حالت جنگ میں ہیں. اس سے پہلے بھی جنگیں ہوتی رہی ہیں، چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہی ہیں، اور عربوں کی سرزمین پر وہ قابض ہے. سن 1967 کی جنگ میں جہاں جہاں اس نے قبضے کیے، اقوام متحدہ کی قرارداد کے تحت یہ قبضہ ہے، یہ اسرائیل کی ملکیت نہیں ہے، یہ اسرائیل کی سرزمین نہیں ہے، یہ متنازع زمین. کیا امریکہ کو اس بات کی اجازت ہے کہ دنیا کے کسی متنازع علاقے میں اپنا سفارتخانہ کھولے؟ کشمیر متنازع ہے اور کہے کہ میں تو کشمیر میں سفارتخانہ کھول رہا ہوں. اس لحاظ سے میں 2 دن پہلے رات کے کوئی 1:30 بجے کا ٹائم تھا، جناب خالد مشعل صاحب کا فون آیا مجھے، اور ویڈیو فون تھا، زوم پہ وہ بات کر رہے تھے، اور آپ حضرات کے لیے سلام بھی بھیجا اور آپ حضرات کے لیے پیغام بھی بھیجا. اور مجھے کہا، میں نے ان کو بتایا کہ ہم سب بیٹھے ہیں اور آپ کے اس جو اپیل ہے آپ کی، اس پر ہم انشاءاللہ مشترکہ موقف لینا چاہیں گے. ان کا خیال یہ تھا کہ جنگ تو جنگ ہے، ہم جیتے ہیں ہارتے ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن 70,000 تک ہم شہداء دے چکے ہیں 1.5 سال میں، اور کوئی آبادی وہاں نہیں رہی. ہزاروں کی تعداد میں لوگ ملبوں کے نیچے ہیں جن کو جنازہ نصیب نہیں ہو سکا. لیکن آج جب دنیا ہمیں مدد دیتی ہے غذا کی صورت میں یا دوا کی صورت میں یا کوئی کمبل بستر کی صورت میں، وہ چیزیں بھی ہمارے راہ سے روک دیے گئے ہیں. کم از کم اپنی حکومت پر دباؤ تو ڈالو کہ اس کے لیے کوئی کردار تو ادا کرے. جنگ میں تو آپ ہمارا ساتھ نہیں دے سکے، لیکن آپ انسانیت میں تو ہمارا ساتھ دیں. اب تو یہ انسانی مسئلہ بن گیا ہے. حضرات گرامی، آپ علماء کرام ہیں، میں ایک طالب علم ہوں. فلسطین پر ہمارا موقف آج کا نہیں، جیسے میرے دوستوں نے بھی کہا کہ پاکستان کے اول دن کا موقف، اسرائیل کے پہلے دن کا موقف اور پاکستان کے پہلے دن کا موقف. اس کو پہلے جان لینا چاہیے کہ اسرائیل کے پہلے صدر نے اسرائیل کی خارجہ پالیسی کی اساس بیان کرتے ہوئے کہا
کہ ہماری خارجہ پالیسی کے اساس میں یہ بات شامل ہوگی کہ دنیا کے نقشے پر ایک نوزائیدہ مسلم ریاست کا خاتمہ یہ ہماری خارجی پالیسی کا حصہ ہوگا. تو نوزائیدہ ریاست کون تھی؟ پاکستان. اور پاکستان نے 47 کی قرارداد میں یہودی بستیوں کی مخالفت کی، جس کو ہم قرارداد پاکستان کہتے ہیں. اس قرارداد میں فلسطینیوں کی سرزمین پر بستیاں قائم کرنے کی مخالفت کی اور فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا اعلان کیا. اور جب 48 میں اسرائیل بنا تو قائد اعظم نے کہا کہ یہ ایک ناجائز ریاست ہے. ہماری بھی سوچ معلوم ہے ان کے بارے میں، ان کی بھی سوچ معلوم ہے. پھر کون ہوتا ہے کہ اس ملک کے اندر اسرائیل کی لابی کرتا ہے اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں کرتا ہے؟ یہ تو قبلہ اول پر سودا کرنے کی بات ہے. فلسفے پیش کیے جا رہے ہیں، حرمین ہمارے لیے ہے، وہ ان کے لیے. حرمین بھی ہمارا ہے، قبلہ اول بھی ہمارا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی فتح کیا تھا اور صلاح الدین ایوبی نے بھی فتح کیا تھا. تو یہ ہماری تاریخ ہے. قبلہ اول آج ان کے قبضے میں ہے. اس کی آزادی پورے مسلمان امت پر فرض ہے. اور آج کے حالات میں جب یہ فلسطینیوں پہ گزر رہی ہے تو ایک اسلامی برادری کے ناطے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره ولا يخذله. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر خود ظلم کرتا ہے، نہ کسی کے ظلم کی سپرد کرتا ہے، نہ اس کو رسوا کرتا ہے اور نہ اس کی بے توقیری کرتا ہے. آج کے اس وقت ان مسلمان بھائیوں کا ہمارے اوپر حق ہے. اگر اس کا جواب ایران نے دیا ہے ہم خیر مقدم کرتے ہیں. اگر اس نے ایران پر حملہ کیا ہے ہم ایران کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. یہ اسلامی برادری کا تقاضا ہے. جس طرح انڈیا کے مقابلے میں ایران پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا تو ہمارا بھی حق ہے کہ ہم اس وقت اسرائیل کے مقابلے میں اگر وہ مقاومت کرتا ہے تو ہم اس کو مکمل ساتھ دیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم حرمین شریفین سے بے نیاز ہیں یا اسے صرف نظر کر رہے ہیں. ہم حرمین کی جنگ بھی اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر پوری وحدت امت کے ساتھ لڑیں گے انشاءاللہ. تو یہ کچھ اس وقت کے مطابق گزارشات تھیں. باقی اعلامیہ جو آپ نے تیار کیا ہے یہ آپ دوستوں کے سامنے رکھ لیں، اور اگر میری گفتگو میں کچھ اس میں اضافے یا کم و بیشی کی ضرورت ہو تو آپ اپنی صوابدید کے مطابق جس کے آپ ماہر ہیں وہ آپ شامل کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ جی. جی جو آپ نے فرمایا ہے بہت ہی مفصل بھی ہے اور ہر پہلو سے اس میں آئینی ترمیم جب حکومت کی طرف سے پیش کی گئی تو اپنے اصلی مسودے کے اعتبار سے وہ کسی بھی قیمت پر قبول کرنے کے قابل نہ تھا. ایسے وقت میں جب وہ اپنا ایجنڈا پائے تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ان پر بڑی عجلت بھی سوار ہوتی ہے، اور وہ ہم سے تقاضا کر رہے تھے کہ ہم 2-3 گھنٹوں کے اندر اندر حمایت کا بھی اعلان کر دیں اور اس کو ووٹ بھی دے دیں. لیکن ہم نے مسودہ حاصل کرنے کے بعد 1 مہینہ سے زیادہ حکومت سے بات چیت کی اور اس ترمیمی مسودہ میں سے
تقریباً 35 نکات سے ہم نے حکومت کو دستبردار ہونے پر آمادہ کیا. جس وقت 35 نکات سے وہ دستبردار ہوئے تو یہ مسودہ 21 یا 22 نکات پہ آ کے منحصر ہوا. اس کے بعد ہم نے اس میں کچھ اضافے تجویز کیے جو قبول کیے گئے. وفاقی شرعی عدالت نے سود کے خاتمے کا فیصلہ دیا تھا اور اس کے لیے آخری تاریخ 31 دسمبر 2027 مقرر کی تھی. کورٹ کے اس فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے باقاعدہ دستور میں لکھا گیا 26ویں ترمیم کی روح سے کہ 1 جنوری 2028 سے پاکستان کے اندر سود مکمل طور پر ختم ہو جائے گا. اب ظاہر ہے کہ اتنی مہلت مختلف اداروں میں جہاں سودی کاروبار ہوتا تھا یا اس کا پورا نظام کار سود پر مشتمل تھا، اس سے ایک نئے نظام کی طرف پلٹنے میں اداروں نے جو مہلت مانگی تھی، عدالت نے اسی مہلت کی بنیاد پر ان کو مہلت دے دی تھی. تو ہمیں اس لیے 1 جنوری 2028 کا لفظ آئین میں ڈالنا پڑا. اس پر بھی ہم سب کو نظر رکھنی چاہیے کہ بالفرض حکومت اپنے وعدے پہ قائم نہیں رہتی، اور اگر ہم اس پہ کورٹ میں گئے تو وفاق کے لیے، حکومت کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ وہ اپنے آئین کے خلاف اپنا اٹارنی جنرل پیش کرے اور اس میں وہ وہاں پر اس کا دفاع کر سکے. اسی طریقے سے وفاقی شرعی عدالت بظاہر تو ایک عدالت ہے، لیکن اس کے فیصلوں کی حیثیت یہ ہے کہ اگر اس کو فیصلہ دے دے کوئی بھی آدمی اس کے خلاف اپیل سفید کاغذ پر لکھ کر بھی سپریم کورٹ میں یا شریعت اپیلٹ بینچ میں پھینک دے تو فیصلہ اسی وہ خود بخود معطل ہو جاتا ہے، اور پھر اس پر نظر ثانی یا اس اپیل کو سننے کے لیے کوئی قید نہیں ہے وقت کی. چنانچہ قیامت تک بھی اگر ہم عدالت چاہے کہ ہم اس کو نہیں سنتے تو اس کی کسی فیصلے پر اپیل نہیں سنی جا سکتی. لیکن اس ترمیم میں یہ ہوا کہ وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ فوری طور پر نافذ العمل ہوگا. اگر اس کے خلاف اپیل کی گئی تو زیادہ سے زیادہ مدت 1 سال کی ہوگی. اگر 1 سال کے اندر اس اپیل پر فیصلہ نہ آیا تو پھر وہ اپیل خود بخود خارج ہو جائے گی اور وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ فوری طور پر باقاعدہ مستقلاً نافذ العمل ہو جائے گا. تو اس کے فیصلے میں تھوڑی سی ایک اطمینان ڈال دیا کہ آپ کا فیصلہ ضائع نہیں جائے گا، آپ کا فیصلہ برقرار رہے گا. وفاقی شرعی عدالت میں اس شرعی عدالت کا کوئی جج اپنی عدالت کا چیف جسٹس نہیں بن سکتا تھا. باہر سے کسی ریٹائرڈ جج کو لا کر اس کا چیف بنا دیا جاتا تھا. ابھی اس ترمیم کے ذریعے آئینی طور پر طے کر لیا گیا ہے کہ باقاعدہ اسی عدالت کا جج اسی عدالت کا چیف جسٹس بن سکے گا. ظاہر ہے ججوں کو بھی تو ایک عزت چاہیے نا. جب اس کو پتہ ہو کہ اس عدالت میں میرے لیے کوئی توقیر نہیں ہے، میرے لیے کوئی مقام نہیں ہے، تو دلچسپی بھی کم ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات
اسمبلی میں پیش تو ہوتی تھی، لے ہو جاتی تھی، پھر اس کے بعد کمیٹی میں چلی جاتی تھی، اور کمیٹی میں ڈمپ ہوتی رہتی ہیں۔ اب بھی میرے خیال میں کمرے بھرے ہوئے ہوں گے، اور کسی قسم کا کوئی ڈیبیٹ آج تک ایوان میں نہیں ہو سکا ہے۔ اب آئینی طور پر یہ طے کر لیا گیا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات باقاعدہ بحث کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ تو ہم نہیں کر سکتے تھے کہ جو سفارشات آئیں گی وہی قانون ہوگا، کیونکہ قانون سازی کا حق بہرحال پارلیمنٹ کو ہے، لیکن یہ کہ ڈیبیٹ کے لیے پیش ہو ایوان میں، ظاہر ہے اتفاق رائے نہ ہو سکا تو ایوان تقسیم ہو جائے گا، ایک فریق جو ہے وہ قانون سازی پہ اصرار کرے گا، اور بالآخر ان سفارشات کی اساس پر قانون سازی کا آغاز ہو جائے گا۔ کوئی نیا مسئلہ درپیش ہو جائے جس کا تعلق شریعت کے ساتھ ہو تو اس کو اسلامی نظریاتی کونسل میں بھیجنا، اس کے لیے 40% پر اسمبلی کے ووٹوں کی ضرورت ہوتی تھی، اب اسے کم کر کے 22% پہ لا دیا گیا ہے، یعنی پہلے 100 میں 40 ممبران کی منظوری، اور اب 100 میں 22 ممبران کی منظوری کے بعد کوئی نیا مسئلہ قانون کے حوالے سے آیا تو اسلامی نظریاتی کونسل میں بھیجا جا سکے گا۔ تاہم قانون سازیاں ہوتی ہیں، جیسے آپ حضرات ابھی بحث کر رہے تھے، 18 سال سے کم عمر کے لڑکا لڑکی اگر وہ نکاح کرتے ہیں تو وہ سزا کے مستحق ہوں گے، نکاح خان سزا کا مستحق ہوگا، والدین سزا کے مستحق ہوں گے، گواہ سزا کے مستحق ہوں گے اگر اس نکاح میں کسی نے کردار ادا کیا ہوگا۔ اور اس پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے ضرور ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ یہ کس کا ایجنڈا ہے دنیا میں کہ جو جائز نکاح کے لیے تو رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے، اور جب جائز نکاح کے لیے رکاوٹیں پیدا ہوں گی تو بے راہ روی کے لیے راستے کھلیں گی۔ وہاں پر تو جنرل مشرف صاحب کے زمانے میں ترمیم ہوئی، حقوق نسوان کے نام سے ایک بل آیا، پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو ووٹ دے کر 2/3 اکثریت مہیا کی، اور زنا بالرضا کو پروسیجر کے حوالے سے، کچھ آئینی ترامیم کے حوالے سے اس کے لیے سہولتیں مہیا کر دی گئی۔ یہ کیسا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے کہ جس میں زنا کی ایک صورت جو زنا بالرضا کہلائے، وہاں تو اس کے لیے سہولتیں مہیا کی جائیں، اور جائز نکاح کے لیے مشکلات پیدا کی جائیں۔ غیرت کے نام پر قتل بالکل ناجائز ہے شرعی لحاظ سے، مجھے اس میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی تردد نہیں، لیکن قانون بناتے وقت عوام کے نمائندے اپنی سوسائٹی کو بھی دیکھتے ہیں، اس سوسائٹی کے مزاج کو بھی پرکھتے ہیں، اس کے ویلیوز کا بھی احترام کرتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم یہاں سے ان کو گالیاں دے رہے ہیں اور وہاں سے وہ ہمیں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے قانون سازی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو سوسائٹی کے اپنے اقدار ہیں، چاہے جاہلانہ ہیں، چاہے جو کچھ بھی ہیں، لیکن ہمیں سب چیزوں کو مد نظر رکھ کر ایک متوازن قانون سازی کی طرف جانا ہوگا۔ یہ بھی بالکل غلط ہے کہ زنا کے لیے تو آپ سہولتیں مہیا کریں اور جائز نکاح کے لیے آپ مشکلات پیدا کریں، یہ کون سا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے؟ تو یہاں پر بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے ہمارے لیے، جس کو ہم نے اس حوالے سے سوچنا ہوگا۔ جہاں تک دینی مدارس کا ایجنڈے میں ذکر ہے، ظاہر ہے مدارس سے متعلق جو رجسٹریشن اور بینک اکاؤنٹس کے حوالے سے قانون سازی ہوئی ہے، تو اس حوالے سے میں معزز اراکین کو آگاہ کر دوں کہ الیکشن سے پہلے اتحاد تنظیمات مدارس کی
قیادت کی میٹنگ ہوئی تھی حکومت کے ساتھ. اس میں اتحاد تنظیمات مدارس نے 1860 کی سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹریشن کا مطالبہ کیا، لیکن ساتھ ہی حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ نہیں، وزارت تعلیم کے تحت جو ڈائریکٹریٹ ہے وہاں پر بھی رجسٹریشن ہوئی ہے اور بہت سے مدارس کی ہوئی ہے. مدارس کو تقسیم کیا گیا، تنظیمات کو تقسیم کیا گیا، اور اس طرح رجسٹریشن کے 2 راستے کھولے گئے. اس بات پر اتفاق ہوا کہ مدارس کو اختیار ہوگا کہ وہ اپنی رجسٹریشن کہاں کرانا چاہتے ہیں، 1860 کی سوسائٹی ایکٹ کے تحت یا وفاقی وزارت تعلیم کے ڈائریکٹریٹ جنرل کے تحت. اتفاق رائے کے باوجود قانون سازی نہیں ہو سکی. کہاں سے روکی گئی وہ بھی آپ جانتے ہیں. چھبیسویں آئینی ترمیم کے دوران ہم نے پھر یہ موضوع اٹھایا کہ مدارس کی مشکل کو حل کرو. چنانچہ مسودہ ہم نے نہیں بنایا تھا، مسودہ حکومت نے بنایا تھا، اور حکومت کے بنائے ہوئے مسودے کو ہم نے قبول کیا تھا. اگر حکومت نے از خود اس بل میں وفاقی وزارت تعلیم کے ڈائریکٹریٹ جنرل کا تذکرہ نہیں کیا تو ہماری کون سی ذمہ داری تھی کہ ہم پیٹتے رہیں کہ بھئی ان کو بھی شامل کرو، ان کو بھی شامل کرو. ہمارے نزدیک تو وہ ڈمی ہیں. بل پاس ہو گیا، چیخو پکار اٹھی کہ ہم کہاں جائیں، ہم کہاں رجسٹریشن کریں، ہم نے تو وہاں رجسٹریشن کی ہوئی ہے، وغیرہ وغیرہ. پھر انہوں نے میٹنگ بلائی. ہم نے کہا کہ پہلے چونکہ یہ ایکٹ بن چکا ہے، لہذا اس ایکٹ کا پہلے گزٹ ہونا چاہیے. جب اس کا گزٹ ہو جائے گا اس کے بعد پھر ہم وہاں سے بات کریں، کیونکہ اسمبلی نے پاس کیا ہے، پریزیڈنسی میں کیا ہے. پریزیڈنسی کو 10 دن کے